رمضان کے مہینوں میں غریبوں کو ساڑیاں دینے والوں، رمضان کے مہینے میں غریبوں کو کپڑے دینے والوں، رمضان کے مہینے میں چادریں دینے والوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں، اس غریب کی مدد کرتے وقت ویڈیو بنانے والوں، ان کے فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنے والوں اور یہ دکھانے والوں کہ میں نے آج اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، تم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اپنے صدقے و خیرات کی نمائش کی ہے، تم نے اس غریب کو بھی ذلیل کیا ہے، تم نے اس غریب کو بھی رسوا کیا ہے۔ یہ کون سا صدقہ ہے کہ آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں؟ اور ایک بیچاری ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی ہے، دودھ پی رہا ہے اس کا بچہ، اور اس کے ساتھ فوٹو، اس کو تیل دے رہے ہو، چاول دے رہے ہو، گیہوں دے رہے ہو، شربت روح افزا کی بوتل دے رہے ہو، اور اس کا فوٹو بھی کھینچ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہو کہ میں نے آج 10 غریب عورتوں کی مدد کی، آج میں نے 20 غریب عورتوں کی مدد کی۔ تم نے اس عورت کو بھی ذلیل کر دیا، جبکہ صدقہ و خیرات کا تو یہ حکم تھا کہ تم داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی اس عورت کی اور اس آدمی کی بھی عزت داؤں پہ نہ لگے، اس کی بھی بے عزتی نہ ہو جس کو آپ دے رہے ہو۔ تمہیں نمائش کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں 100 آدمیوں کا روزہ افطار کراتے ہو تو فوٹو کھینچتے ہو، آج میں نے 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے روزہ افطار کو قبول فرمائے۔ اب کیا قبول فرمائے گا اللہ؟ تو نے پہلے اس کی نمائش کر دی ہے، تیرے اندر کا اخلاص پہلے مر چکا ہے۔ کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، ایسے ایسے لوگ متقی بنتے ہیں۔ اب ہمارے اٹاوا میں ایک نوجوان آدمی تھا بیچارہ، ہمارے اٹاوا کا، میں وضو بنا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں، اس رمضان میں نہیں، دوسرے رمضان کی بات کر رہا ہوں، وضو بنا رہا ہوں تو کلہ کر رہا، وہ بھی ظہر کی نماز کا وقت تھا، جمعرات کا دن، کلہ کر رہا ہے، اور کلہ کرنے کے بعد مسجد میں، اور بعد میں کہتا ہے مولانا یہ روزے کی حالت میں جو کلہ کرتا ہوں نا تو یہ زبان میں تھوڑا سا پانی لگا رہتا ہے، ایسے کلہ کر دیا تو تھوڑا سا تو لگا ہے نا زبان میں، اگر یہ تھوک کے ذریعے یہ زبان کا لگا ہوا پانی اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا یار بڑا متقی آدمی ہے، کتنا باریک سوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے، کل انشاءاللہ جمعے کے خطبہ میں ہم اس کو کلیئر کر دیں گے اور سب کو معلوم ہو جائے گا، تو کل تک انتظار کرو۔ اب مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے والے تھے ہم سے باتیں پوچھنے لگے، مولانا یہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا کل بتاؤں گا۔ کہ مولانا یہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا کل بتاؤں گا، اس کے مسئلے کا جواب کل دوں گا۔ تو ایک دو میرے بہت قریبی لوگ تھے، میں نے کہا یار وہ ایسا سے پوچھ رہا تھا، تو ہم نے کہا کل بتائیں گے، کل سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کیوں؟ پتہ چلا کہ وہ اس کی بہنیں اس سے ناراض، اس کی بیٹی اس سے ناراض، اس کا باپ اس سے ناراض۔ پتہ لگایا تو باپ کو کوئی اور ریزن باپ نے بتایا کہ وہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو برابر برابر دوں، لیکن اس نے کمینے نے اپنے بھائی کا حق مارا۔ بہن کی شکایت یہ تھی کہ یہ ہمیں بھی حق نہیں دے رہا ہے، بیٹی کی شکایت یہ تھی کہ یہ میرا بھی حق مارے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دوسرے دن جب جمعہ تھا، خطبہ تھا، میں نے اسی خطبے میں 25 منٹ تک تو صحیح خطبہ دیا، اور 5 منٹ جب رہ گئے تو اسی میں نے ننگا کیا، اور میں نے کہا کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جرجی صاحب روزے کی حالت میں کلہ کرتے وقت زبان کا لگا ہوا پانی تھوک کے ذریعے اگر اندر چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ مسئلے وہ پوچھتے ہیں کہ جن کا باپ ان سے راضی نہیں ہے، جس کی ماں راضی نہیں ہے، اور جس کی بہنوں کا حق مارے کھایا ہوا ہے، جو اپنی بیٹی کو حق دینے کا انکار کرتا ہے اور نہیں دیتا ہے، جس کی بیٹی ناراض، بہنیں ناراض، جن سب کے حق مار چکا، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ مولانا صاحب حلق کے ذریعے پانی اندر چلا جائے تو کوئی روزے میں نقصان تو نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی سمجھو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے، اور وہ خود بیچارہ 15 20 مرڈر کیا ہوا، اور وہ سوال کرے کہ روزے کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے، حق مار کے کھا گیا۔ سب ننگے نظر آئیں گے، شادیاں تو بڑے شوق سے کر دیتے ہو، 15 سال کا عرصہ ہو گیا، مجھے بتائیے کتنی چینجنگ آئی 15 سال میں؟ جہیز بند ہوا؟
गाड़ियां बंद हुई? नहीं। तो आप 15 साल पहले जहां खड़े थे आज भी आप वहीं खड़े हुए हो, जहां 15 साल पहले थे आज भी वहीं आप हैं। और उनसे पूछो कि जो अपनी बेटियों को गाड़ियां दे देते हैं, क्या वो जमीन और जायदाद में अपनी बेटियों को हक देते हैं या नहीं देते? इसमें कोई शक नहीं कि बाप की जिंदगी में किसी भी औलाद का कोई हक नहीं है। वो अपनी बाप की जिंदगी में कुछ नहीं ले सकता है। वरासत बाप के मरने के बाद तकसीम होगी, लेकिन जितनी जितनी होनी चाहिए, बेटे का कितना हक, बेटी का कितना हक, क्या उसको मिलता है? क्या कोई बाप मरने से पहले ये वसीयत करता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्से दिए जाएं, और मेरी बेटियों को भी कुरान और हदीस के मुताबिक, मेरी बहन को भी कुरान हदीस के मुताबिक, मेरी माँ को भी कुरान हदीस के मुताबिक उसका हक दिया जाए? क्या कोई वसीयत करके जाता है? आप अपने घर के जिम्मेदार नहीं हैं। अल इमामुल आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन सबसे अर्श के साए में होगा। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। अभी तो 7 चीजें हैं, अभी तो हमें आपको 7 बताना है। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। सुन लो, जो बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता। हजरत नौमान इब्न बशीर फरमाते हैं कि मेरे बाप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। मेरे बाप मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्न बशीर कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्न बशीर के बाप कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक बाग है, एक नखलिस्तान है, मेरे पास एक बाग है, मेरे पास एक गुलाम है, मेरे पास एक गुलाम है। मैं उस गुलाम को मैं जनाब अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तो फतन, आए अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूं कि मेरे पास जो गुलाम है, जिसका मैं मालिक हूं, वो मैं अपने बेटे को गिफ्ट में दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया, बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, नौमान इब्न बशीर के बाप से, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? क्या तुम्हारी और भी औलादें हैं? इन्होंने जवाब दिया, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे और भी बेटे हैं। आपने फरमाया, क्या तुम सबको एक एक गुलाम दे रहे हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सबको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने इस बेटे को दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो फिर मैं इस गलत चीज पर गवाह नहीं बनूंगा। तुम अपने इस बेटे को भी गुलाम न दो, देना है तो सबको एक एक दो, और अगर नहीं देना है तो इसको भी मत दो। मुझे गलत चीज पर गवाह मत बनाओ, कयामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत चीज पर गवाह नहीं बने, और फिर नौमान इब्न बशीर को भी गुलाम नहीं मिला। बाप ने वो गुलाम अपने पास रखा। नबी अकरम का फरमान, क्या तुम सबको दे रहे हो? कहा नहीं, सबको नहीं, सिर्फ इसी को दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर इससे भी ले लो, या तो दो तो सबको दो, और नहीं देना है तो किसी को मत दो। यही अदल का तकाजा है। तो अर्श के साए में कयामत के दिन सबसे पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला। ये तो घर का जिम्मेदार हो गया, हुक्मरां भी, हाकिम वक्त भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद एक दौर था जब हजरत उमर फारूक खलीफा बन गए। और सुनिए, जबरदस्त वाक़या सुनाने जा रहा हूं। जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा बने, उस वक्त कई बार टक्कर हो चुकी थी शाह गस्सान के साथ। गस्सान के बादशाह के साथ कई मर्तबा हजरत उमर फारूक की टक्कर हुई, और शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अहम था, वो हजरत उमर फारूक की नजरों में खटक रहा था, और हजरत उमर फारूक भी उसके दुश्मन बने हुए थे कि कैसे इसको फतह किया जाए। शाह गस्सान का जबरदस्त बादशाह, ईसाई बादशाह, लेकिन इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो जाता है। अपने कासिद को, अपने एक एलची को भेजता है, लेटर लिखकर, खत लिखकर, और उस खत में उसने ये लिखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब,
میں اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ملاقات کر کے میں اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوں. کیا مجھے اسلام کی چھایا میں جگہ ملے گی؟ کیا مجھے اسلام کے اندر شرن ملے گی؟ کیا میں اسلام قبول کرنے کا موقع مجھے ملے گا؟ کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ یہ لیٹر لکھ کر وہ اپنے قاصد اور اپنے دودھ کے ذریعے بھیجتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس. اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر میرے اتنے بڑے دشمن اور مجھے معاف کر دیں گے. اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر مجھے اتنی آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے. یہ قاصد جب جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ میں پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق کو لیٹر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی خط کے پیچھے یہ لکھ کر جواب دے دیا: اے شاہ غسان، تم فوراً چلے آؤ، تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تمہاری ساری خطائیں درگزر کر دی جائیں گی اور اسلام کی پوتر چھایا میں، شیتل چھایا میں تمہیں جگہ دی جائے گی. تمہیں تمہارے حیثیت اور عزت کے حساب سے تمہیں مقام و مرتبہ بھی دیا جائے گا اور حضرت عمر اپنی پرانی دشمنی بھی تم سے بھول جائیں گے. تم فوراً چلے آؤ، تمہارے لیے مدینے میں جگہ ہی جگہ ہے. شاہ غسان نے جب وہ لیٹر پڑھا، جبلہ ابن احم نے جب وہ لیٹر پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت عمر نے مجھے قبول کر لیا، حضرت عمر نے مجھے اتنی جلدی اتنی آسانی سے مان لیا. اب جبلہ ابن احم جو غسان کا بادشاہ تھا اپنے 500 باڈی گارڈوں کو لے کر اور 500 گھڑ سواروں کو لے کر مدینے کی طرف سفر کرتا ہے اور مدینہ پہنچنے والا ہوتا ہے. راستے میں خیمہ ڈالتا ہے، ایک آدمی کو بھیجتا ہے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ میں پہنچ چکا ہوں، بتاؤ کب مدینے میں داخل ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق نے کہا تم جب چاہو تب آ سکتے ہو، تمہیں صحرا میں اور جنگل میں رکنے کی ضرورت نہیں. جب شاہ غسان مدینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سر پر مکٹ ہے، تاج ہے اور ڈائمنڈ ہیرے کے 2 موتی جڑے ہوئے ہیں. بہت ہی شاندار شاہانہ طریقے سے جاتا ہے، مدینے میں داخل ہو رہا ہے اور ادھر مدینے میں حضرت عمر اس کی عزت کر رہے ہیں اور عمر فاروق اور ان کی پوری فوج ان کی خاطر مدارات میں لگی. شاہ غسان اسلام لے آیا اور اس کے ساتھ 500 لوگ بھی اسلام لے آئے. کچھ دن مدینے میں قیام کیا. جو بات بتانے کی ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے. شاہ غسان اسلام لے آیا، کچھ دن مدینے میں رکا اور جب مدینے میں رکا رہا تو اسی درمیان حج کا موسم آ گیا. حج کا موسم آ گیا. حضرت عمر اور مدینے کے بہت سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، جانے لگے. حضرت عمر نے شاہ غسان سے کہا اے جبلہ، اچھا موقع ہے، تم نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، چلو تم بھی حج کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، پتہ نہیں آئندہ سال زندگی رہے نہ رہے، تم بھی حج کر لو. شاہ غسان بھی اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ تیار ہو جاتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے بھی حج کرنے جانا ہے، میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں. اس نے شاہانہ لباس پہنا اور جب وہ میقات پر پہنچا تو اس نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد مدینے سے جب وہ مکے میں جاتا ہے تو احرام میں 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں، نیچے ایک بنا سلی ہوئی لنگی اور اوپر ایک چادر ڈال لی جاتی ہے. شاہ غسان بہترین لنگی پہنے ہوئے ہیں، چونکہ غسان کا بادشاہ تھا، پیسوں کی دولت کی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ شاندار لنگی پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے چادر اوڑے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلا چکر لگانے میں کامیاب رہا. دوسرا چکر جب شاہ غسان لگا رہا ہے تو بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دیہاتی نوجوان، ایک اعرابی نوجوان کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا. بھیڑ تھی بہت زیادہ تو اچانک دھوکے سے یہ اس نوجوان کا، اس دیہاتی کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا، جس سے شاہ غسان آگے بڑھتا ہے تو اس کی لنگی کھل جاتی ہے. لیکن چادر جو جسم پر پڑی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا سطر نہیں دکھائی دیتا، صرف لنگی کھل گئی لیکن سطر نہیں کھلا. اس نوجوان نے جلدی سے وہ چادر اٹھائی اور شاہ غسان کو دے دی، لیجئے دھوکے سے میرا پیر اس پر رکھ گیا، لیجئے یہ لنگی آپ پہنیے.
شاہ غسان چونکہ بادشاہ تھا، تکبر تھا، نیا نیا اسلام لایا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک معمولی آدمی، ایک نوجوان دیہاتی جس کے احرام پر کپڑے پر جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، کہا غریب آدمی دیہاتی، تو نے میری چادر پر پیر رکھ کر میری لنگی کھول دی۔ اس نے ایک تھپڑ، زوردار تھپڑ اس نوجوان کو رسید کر دیا۔ اس بادشاہ نے، جبلہ ابن ایہم نے ایک تھپڑ اس نوجوان کو مارا، تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ اس نوجوان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ اس نوجوان نے اس وقت کچھ نہیں کہا اور طواف کرنے لگا۔ شاہ غسان نے بھی اپنا طواف کیا۔ جب یہ نوجوان طواف کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، جب یہ نوجوان طواف کر کے اپنے قبیلے میں جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹ گئی؟ اس نے پوری کی پوری بات بتائی تو پورا قبیلہ غصہ ہو گیا۔ ارے ہوگا بادشاہ اپنے علاقے کا تو جس کو چاہے گا اس کو مارے گا، جس کی آنکھ پھوڑنا چاہے گا پھوڑ دے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اٹھو تم ہمارے پاس چلو، حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے، مجھے انصاف چاہیے، عدل چاہیے۔ اور پورا قبیلہ اس نوجوان کو جس کی آنکھ پھوٹی تھی لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس وہیں مکے میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پوری بات بتائی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان سے پوچھا، اس نوجوان نے کہا امیر المومنین دھوکے سے میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا اور اس کی چادر کھل گئی، اس کی لنگی کھل گئی، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور اتنی زور سے مارا کہ اس کے تھپڑ سے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ شاہ غسان کو بلایا گیا، ادھر آؤ۔ آیا، اب دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس انداز سے گفتگو تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان تم نے اس نوجوان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ شاہ غسان کا جواب تھا امیر المومنین اس نوجوان نے میری لنگی پر اپنا پیر رکھ دیا جس کی وجہ سے میری لنگی کھل گئی۔ یہ غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، احرام پہن کر آنے والا، یہ آدمی میری چادر پر پیر رکھے گا، میں نے ایک تھپڑ مارا اور تھپڑ زور سے لگ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شاہ غسان اس نے مجھے بتایا ہے کہ دھوکے سے اس کا پیر چادر پر رکھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چادر تمہاری کھل گئی، لنگی کھل گئی۔ اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دی، یہ مناسب نہیں۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، مار دیا تھپڑ۔ آپ ایک غریب آدمی کو بچانے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ اے امیر المومنین ٹھیک ہے ہو گئی، مار دیا تھپڑ، لیکن آپ اس کو بچانے میں کیوں لگے ہیں؟ ایک غریب آدمی کو کیوں بچا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا فرق نہیں رہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ امیر و غریب سب برابر ہیں۔ اے شاہ غسان تم بہت برا جملہ ادا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور اس نوجوان کو انصاف ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہت معمولی سی چیز۔ حضرت عمر نے کہا بہت معمولی سی چیز۔ کہا کیا؟ اس آدمی سے معافی مانگ لو، اس نوجوان سے معافی مانگ لو، اس دیہاتی سے معافی مانگ لو، اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو کچھ نہیں، اور اگر معاف نہیں کرتا تو کچھ لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے اس کو اس کی آنکھ کا نقصان دے دیا جائے، جتنے میں وہ راضی ہو جائے یہ مال اس کو دے دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق سے شاہ غسان نے کہا امیر المومنین میں ایک معمولی اور غریب آدمی سے معافی تو مانگ نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا، اس نے میری لنگی پر پیر رکھا ہے، غلطی پہلے اس نے کی، میں نے تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، میں اس کو کچھ لے دے کے بھی معاملہ نہیں بنانا چاہتا۔
نہ میں معافی مانگوں گا نہ کچھ لے دے کے معاملہ بناؤں گا۔ اب بتائیے انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اس نوجوان کو کیسے انصاف دلانا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ، آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ پڑھیے سیرت فاروق علامہ شبلی نعمانی کی۔ میرے بھائیوں، کہا کہ تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ بتک گیا، جھرجھری تاری ہو گئی، میں غسان کا بادشاہ امیر المومنین میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ آپ جانتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں غسان کا بادشاہ رہ چکا ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی بادشاہ رہ چکا ہے، بادشاہت میرے خاندان سے چلی آ رہی ہے، بادشاہت میرے خاندان کی رکھیل ہے، یہ عہدے مجھے خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور میں اس سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں مت مانگو، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کہا امیر المومنین جب اسلام کے اندر بڑے لوگوں کی کوئی عزت نہیں، صاحب اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام جب اونچے اور بڑے مقام اور مرتبے والوں کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو ایسا اسلام پھر کس کام کا؟ میں اسلام کو ہی چھوڑ دوں گا، میں پھر سے عیسائی بن جاؤں گا، ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا پھر تیری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں غسان اور میں پھر سے عیسائیت قبول کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تم اس غسان نہیں جا سکتے ہو، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن آئے ہم، اسلام لانے سے پہلے تم جو تھے وہ تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد تم اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اگر تم نے اسلام چھوڑنے کی جرات کی، اگر مرتد ہونے کی کوشش کی تو تمہیں دوسری سزا دی جائے گی جو اسلام کے قانون میں مرتد کو ملتی ہے۔ اس نے کہا اگر میں عیسائیت قبول کر لوں تو مجھے کیا سزا دی جائے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر تیری گردن اڑائی جائے گی، کیونکہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے سوچا میں تو دونوں طرف سے پھنس گیا، معافی مانگ نہیں سکتا، میری عزت کے خلاف ہے، اور آنکھ میری پھوڑی جائے یہ تو اور زیادہ بے عزتی کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی آنکھ پھوڑی گئی اور اگر اسلام چھوڑ رہا ہوں تو میری گردن بھی اڑائی جا رہی ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجئے۔ اتنا بڑا فیصلہ، کچھ سوچنے کا موقع تو دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں 1 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اسی وقت تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، ہماری زبان میں 24 گھنٹے، تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اس وقت تک تم بتا سکتے ہو معافی مانگتے ہو یا نہیں، کچھ لے دے کے معاملہ بناتے ہو یا نہیں، یا آنکھ پھڑواتے ہو یا نہیں، یا اسلام چھوڑ رہے ہو کیا؟ تم کل سوچ سمجھ کے بتا دو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرا مشورہ مانو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوری بول دو، اس سے معافی مانگ لو، اور مجھے امید ہے کہ تمہارا بھائی بھی تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اسلام عفو درگزری کو پسند کرتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، مجھے 1 دن کی مہلت آپ نے دی ہے، میں کل بتاتا ہوں آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گیا اپنے خیمے میں جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اپنے 500 ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد تو اور بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، امیری غریبی میں کوئی فرق نہیں ہے، عدل کا تقاضا عمر کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ پھوڑی جائے گی۔ بتائیے میں شاہ غسان کا بادشاہ اور میری آنکھ پھوڑی جائے؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام چھوڑ دوں گا، لیکن یہاں اسلام چھوڑتا ہوں تو میری گردن کاٹی جائے گی۔ ایسا کرو کہ رات کی تاریکی میں ہم لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جب رات تاریک ہوئی اور چاروں طرف سے چھا گئی تو شاہ غسان اپنے 500 آدمیوں کو لے کر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گیا، اور پھر وہ اپنے شہر اپنی بستی میں چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو رات میں بھاگ گئے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نوجوان کو بلایا، کہا مجھے عدل اور انصاف
उन 500 आदमियों के फिर जाने से और इस्लाम को छोड़ देने से भी ज्यादा प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जो अमीर होने के बावजूद तकब्बुर की चादर अपने ऊपर से ना उतार सके, घमंड की रिदा अपने ऊपर से ना उतार सके। मुझे ऐसे लोगों के इस्लाम की कोई चिंता नहीं है, चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फख्र है कि मैंने न्याय, इंसाफ और अदल को कायम रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ का तकाजा ये था। हजरत उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन। और अदल को कायम रखा। क़यामत के दिन अर्श के साए में वो अमीर भी होगा, वो हाकिम वक्त भी होगा जो अदल और इंसाफ करता होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल इमामुल आदिल। क़यामत के दिन अर्श के साए में सबसे पहले जगह उसको मिलेगी जो अदल और इंसाफ करने वाला बाप होगा, अदल और इंसाफ करने वाला इंसान होगा, अदल और इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, अदल और इंसाफ करने वाला कोई जिम्मेदार होगा। उस आदमी को जगह मिलेगी। वो तो वाक़या सुना ही होगा, 50 बार सुना होगा, आपके उलमा ने बताया होगा। कबीले बनु मखजूम की वो औरत जो फातिमा नामी थी और पकड़ी गई चोरी में, अल्लाह के नबी ने कहा हाथ काट दो। कहा बड़े ऊंचे घर की लड़की, अगर इसका हाथ काटा गया तो नाक कट जाएगी। और सबसे ज्यादा चहीते, नबी के सबसे ज्यादा दुलारे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया कि जाओ आप सिफारिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी छोड़ दीजिए उस औरत को, उसका हाथ मत काटो, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आ गए हो। ये मेरी तरफ से हदें थोड़ी हैं, ये तो अल्लाह ने बयान किया है। सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुम। चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट दो। ये तो कुरान ने हद जारी की है। मैं कौन होता हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कायम करदा किसी हद को बदलने वाला। उसका हाथ काटा जाएगा। और जब हाथ उसका काट दिया गया तो तमाम लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल बड़ी नाक कट रही है, सुबकी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अमीरों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो तारीखी जवाब दिया वो हदीस की किताबों में मौजूद है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा। उसने चोरी की, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि यह अदल है, यह इंसाफ है। जो चोरी करेगा और वो निसाब को, हद को पहुंचेगी तो उसको जो है सजा दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। लिहाजा मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ में काट देता। ये है अदल व इंसाफ। और अदल व इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन कहाँ होंगे? अल्लाह के अर्श के साए में। यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब सोच लें कि पहला ही मामले में कितने लोग होंगे जो अर्श के साए से बेदखल कर दिए जाएंगे। चल हट, भागो यहाँ से। पहली चीज। अब आगे चलिए, आगे नौजवानों के लिए। आज का नौजवान अल्लाह ही बेहतर जाने कि अर्श के साए में जगह पा पाएगा या नहीं पा पाएगा। जो आदमी जलसों में भी मोबाइल खड़ा करके वीडियो बना रहा हो, जिसको जलसे से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल की फिक्र हो और अपनी कमाई की फिक्र हो, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही। हाय हाय हाय, क्या बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो नौजवान, वो जवान जो अपने रब की इबादत में मसरूफ है। इबादत सिर्फ नमाजी नहीं होती है, बस गए ज़ोहर में 4 रकात पढ़ के चले आए, मगरिब में 3 पढ़ के चले आए, इशा में 4 रकात पढ़ के चले आए। इबादत सिर्फ यही नहीं होती। जो चीज भी इबादत कहलाती है, और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मसरूफ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो उक़बा इब्ने नाफे नौजवान 1500 घुड़सवारों को लेकर निकला और जहां गया उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जहां गया उसने इस्लाम को फतह कर लिया, इस्लाम का झंडा लहराकर उस इलाके को फतह कर लिया। जहां गया, दाएं देखा तो इस्लाम,
بائیں دیکھا تو اسلامی اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے اسلام کا جھنڈا لہراتا جا رہا ہے۔ اس نے ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ اسلام کا جھنڈا لہراتے لہراتے پھیلاتے پھیلاتے سامنے سمندر آ جاتا ہے، اس کو سمندر ہی سمندر دکھائی دیتا ہے۔ نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دیجئے اور دیکھیے، بھی نوجوان تھا، اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پرچم، اور سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ سمندر ہی سمندر۔ اس نے اپنی تلواروں کو زمین میں گاڑا، اپنے گھوڑوں کو باندھا 1500 لوگوں نے، اور اس کے بعد سمندر کے کھارے پانی سے وضو بنایا، اور اسی سمندر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب عقبہ ابن نافع نے نماز ادا کی اور 1500 لوگوں نے اس کے پیچھے نماز ادا کر لی، تو عقبہ ابن نافع ان سمندر کی تازہ اور اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، دائیں اسلام اور بائیں اسلام اور میرے پیچھے بھی اسلام، جہاں سے میں نے گزرا میں نے تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ سامنے سمندر آ گیا ہے۔ اے اللہ، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے، الہ العالمین مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، تیری کوئی مخلوق زندہ ہے، تیرے بندے آباد ہیں اور کفر کر رہے ہیں، تو قسم ہے مجھے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا جاؤں گا اور تیرنا شروع کر دوں گا، اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں، جب تک اسلام کا جھنڈا نہ گاڑ دوں، اس وقت تک میں چین و سکون کے ساتھ نہیں سوؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقبہ ابن نافع ایک جوان آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں نے دائیں تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا، بائیں اسلام پھیل گیا، پیچھے بھی اسلامی اسلام نظر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس بستی پر بھی تیرے نبی کا پرچم لہرا دوں گا۔ یہ تھے جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، یہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت حنظلہ کا معاملہ کون نہیں جانتا؟ شادی ہوئی، بیوی گھر میں آئی، پہلی رات ہے، شب زفاف بھی منا لی، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ آخری آواز ہے، آخری ندا ہے، اس آواز کے بعد اب کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے فوراً اپنا گھوڑا کھولا اور جہاد کے لیے نکل گئے۔ ان کی بیوی پیچھے سے کہتی ہے، میں تمہیں جہاد میں جانے سے نہیں روک رہی ہوں، لیکن اے حنظلہ، ابھی تو تم نے مجھ سے ہم بستری کی ہے، ابھی تو شب زفاف بنائی ہے، غسل تو کر لو، غسل تو کرتے جاؤ، غسل تو کرتے جاؤ۔ کہنے لگا، بیوی غسل کرنے کا موقع کہاں ہے؟ قاصد کی آواز نہیں سنی، دعوت دینے والے نے دعوت دی، اب کسی کو ایک لمحہ بھی گھر میں رکنے کی پرمیشن نہیں ہے، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سن کر جو نہیں نکلا وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا۔ گھوڑا دوڑایا اور نکل گئے، میدان جہاد میں گئے، لڑے، اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے، کئی کافروں کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب ان کو دفنایا جانے لگا تو آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اس شخص کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جن کپڑوں میں اس کی شہادت ہوتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اور بغیر غسل کے اس کو دفنایا جاتا ہے. قیامت کے دن شہید اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین ان قطروں کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس سے کیا حساب لوں, یہ تو میری راہ میں سب کچھ قربان کر کے چلا آیا, اس کو جنت کے اندر داخل کر دو, جانے دو اس کو جنت کے اندر. تو جب حضرت حنظلہ کو دفنایا جانے لگا تو بیوی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ کی بیوی شاید تمہیں پتا نہیں, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے. کہنے لگی میں جانتی ہوں مسئلہ معلوم ہے لیکن میں کیسے بتاؤں. اے اللہ کے رسول آپ ہی فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. کل ہی میرا نکاح ہوا, میری شادی ہوئی, میرا شوہر مجھے گھر لایا, پہلی رات ہی میرے ساتھ شب زفاف بنائی, جہاد کا اعلان سنا, رات ہی میں نکل گیا, اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گیا. اے اللہ کے نبی شب زفاف بنانے کے بعد میرے شوہر غسل نہیں کر سکے اور بغیر غسل کے نکل گئے, اس لیے میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ میرے شوہر کو وہ غسل دے دو, میرے شوہر کو وہ غسل دے دیجئے جو بیوی سے ملنے کے بعد دیا جاتا ہے. میرے شوہر بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے اور شہید ہو گئے. تھوڑی دیر اللہ کے نبی نے توقف کیا, گویا کہ وحی کا انتظار کر رہے ہو, اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اے صحابیو حنظلہ کو ایسے ہی دفن کر دو. بی بی پھر بولی اے اللہ کے نبی میرے شوہر کے غسل کا کیا بنا. امام کائنات نے فرمایا اے حنظلہ کی بی بی تیرے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں, آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا. تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے, اس کو غسیل الملائکہ کا خطاب مل گیا. تیرے شوہر کو 70,000 فرشتوں نے غسل دیا. یہ کون سا جوان آدمی تھا, شادی ہوئی پہلی رات منائی اور جہاد کے لیے نکل گیا, اپنی خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑ گیا. جہاد بھی اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کے لیے نکل گیا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, دوسرا وہ جوان آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جو اپنے رب کی ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے. یہاں صحیح سے بیٹھ کر جلسہ نہیں سن سکتے, عبادت کریں گے اللہ کی. 15 سال تو وہ ہو گئے جو یہاں آئے تھے پہلے, ورنہ اور 10 سال میرے جوڑ لو جو پہلے سے آ رہے ہیں. 25 سال پہلے بھی اسی طریقے کے ہنگامے ہوا کرتے تھے جلسوں میں, اور اسی طریقے کا شور ہوا کرتا تھا. اور آج بھی اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب میں نے سب سے پہلی تقریر جو کی تھی بمبئی میں, اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ, جب بال ٹھاکرے کے خلاف میں بولا تھا. اور جب میں نے اس کو کہا تھا کہ ہرے رنگ پہ پابندی کی بات کرتا ہے, پہلے لوکی کھانا چھوڑ, پالک کھانا چھوڑ, اور ہرا دھنیا ہری مرچیں کھانا چھوڑ, اور لال رنگ سے پیار ہے تو وہی کھاؤ جو ہم لوگ کھاتے ہیں. اور اس جرم میں جب ہم گئے 24 گھنٹہ بٹھائے رہے, مجھے تھانے میں رکھا گیا. اور پہلی مرتبہ جب میں تھانے میں بیٹھا تھا, اور اس لیے کیس میرے اوپر نہیں بن پایا تھا کیونکہ میرے بالغ ہونے میں 2 مہینے کم تھے. 17 سال 10 مہینے تھے, 18 سال کا ہوتا تو بھی چلا گیا ہوتا اندر. اس وقت سے میں بول رہا ہوں, اور آج اپنی عمر کے 46 47 کے آس پاس میں پہنچ گیا ہوں. اندازہ لگائیے گا کہ 18 سال سے لے کر اب تک کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس عرصے کے بارے میں کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب اس دور سے اب تک تقریر کر رہے ہو, آپ جلسوں میں کتنا فرق دیکھ رہے ہو, جلسوں میں کتنی تمیز اور کتنا سلیقہ اور کتنی تہذیب دیکھ رہے ہو, جلسوں میں کتنا فرق پڑا ہے اور جلسوں میں کیا سدھار آیا ہے, آپ کتنے نمبر دینا چاہتے ہو. تو جرجیس دے گا 100 میں 0. اتنے سال پہلے
जिस तरह की बदतमीजी आप करते थे वो आज भी करते हो, उससे पहले जो बदअक्ली थी वो आज भी है, उससे पहले जो बदतमीजी थी वो आज भी है, उससे पहले जलसों का जो अदम एहतराम आपके दिलों में था वो आज भी है, इससे पहले जलसों की जो नौयत आपके जहनों में थी वो आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई है, कद थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जवान थे अब 4 बच्चों के बाप बन गए हो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में और हमारी बस्तियों में बुरा लगे तो लगता रहे, मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कुछ नहीं पड़ा है। न जहेज में फर्क, न शादियों में फर्क, न जहेज की डिमांड में फर्क, न लेन देन में फर्क, मेरे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले मस्जिदें कुछ झोंपड़ियों की हुआ करती थी, अब थोड़ा सा एसी लगने लगी है, पंखे लगने लगे हैं, स्टैंडरी आ गई है। बस अब लोग मस्जिद बनाने का तो बहुत बड़ा सवाब समझते हैं, लेकिन मस्जिदों को भरना जुर्म समझ रहे हैं, वो नहीं जाते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे इस समाज में, सोसाइटी में। और शाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, चलिए दूसरा 7 तक जाएंगे तो फजर यही हो जाएगी। तीसरी चीज देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 चीजें हैं, 2 चीजें बता चुका हूं, और अब मैं किसी को खड़ा करके उन 7 चीजों को पूछूंगा, देखे कितनी गौर से सुन रहा है वो मेरी तकरीर। 7 चीजें जो बताई थी ना, और जिसका सर झुका होगा उसी को पहले खड़ा करूंगा। याद रखिए, 7 चीजें पहले फिर सुन लो। पहली चीज अदलो इंसाफ करने वाला, दूसरी चीज नौजवान, लास्ट में पूछूंगा किसी को खड़ा करके। अभी 2 चीजें बता दी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल नमाज की तरफ लटका हुआ है। किस तरह क्यों बैठे हो? अरे बैठ जाओ, चप्पल उतार के उसके ऊपर बैठ जाओ। तुम तो ऐसे बैठे हो, लग रहा है जैसे यहाँ लैट्रिन कर रहे हो। हाँ, इस पे ऐसे बैठ जाओ। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, अटका हुआ मस्जिद। समझ रहे हैं मतलब? जब जोहर की नमाज पढ़ के आया, खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाँ अभी असर में टाइम, फिर काम कर रहा है, फिर बार बार कभी सूरज की तरफ देखता है, देखे असर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ है, और जैसे ही असर का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में असर पढ़ के आया, काम कब में लग गया, बार बार देख रहा मगरिब तो नहीं हो रही, मगरिब तो नहीं हो रही है, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ मस्जिद में, मगरिब पढ़ के आया, खाना खाने बैठा घर पे, बार बार घड़ी देख रहा और मस्जिद की फिक्र लगी हुई है, ईशा का वक्त तो नहीं हुआ, और जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद में आया, सो गया। रात में कई बार उठता है, घड़ी देखता है कहीं फजर तो नहीं हो गई है, फिर सोता है, फिर चौंकती है उसकी नींद, फिर घड़ी देखता है फजर तो नहीं हो गई है, और उसका दिमाग मस्जिद की तरफ, उसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद ही में लगा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, बस वक्त का ख्याल रखो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुसअब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का एक वाकया नकल किया है कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया, बहुत बीमार हुए और जिंदगी से बेचारे मायूस हो गए, बिस्तर पर लेटे हुए थे, इतने बीमार थे कि उनका उठना बैठना सब महाल था। लेकिन इस बीमारी के बावजूद जब उनके कान में आजान की आवाज गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन अपने घर वालों से और अपने रिश्तेदारों से कहने लगे कि मुझे उठा दो, मस्जिद तक मुझे पहुंचा दो। ये मगरिब की नमाज का वक्त था, मगरिब की आजान की आवाज उनके कानों में गई। कहने लगे, आए मेरे घर वालों, आए मेरे बच्चों, आए मेरे अजीजों रिश्तेदारों, मुझे मेरी मस्जिद तक पहुंचा दो। बेटों ने कहा, भतीजों ने कहा, भांजों ने कहा, अजीजों ने कहा, आप बहुत बीमार हैं, लेटे लेटे इसी घर में नमाज अदा कर लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जवाब देते हैं,
کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اللہ کے داعی کی آواز سنی ہے، میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی کی آواز میرے کانوں میں گئی ہے، اس نے ابھی پکار کے کہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اے میرے عزیزو، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اللہ کی دعوت داعی کی آواز سن کر بھی میں لبیک نہ کہوں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ کہ نہیں، مجھے جانا ہے مسجد میں۔ ضد کی، اتنی ضد کی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں حضرت مصعب کہ ان کو ان کے رشتہ داروں نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد سہارا دے کر ان کو مسجد تک پہنچا دیا۔ وہ مسجد میں گئے، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، یہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے، امام کے پیچھے نماز۔ اس حال میں بھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بیمار تھے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ جب پہلی رکعت کی قیام ختم ہوا، رکوع میں گئے، رکوع میں گئے، انہوں نے رکوع میں بھی بیٹھ کر رکوع کیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی دعا پڑھا۔ اس کے بعد میں یہ سجدے میں گئے، پہلی رکعت کا سجدہ ہے، سجدے میں بھی انہوں نے دعا کی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے امام نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اتنا پڑا اور غشی آئی زمین کے اوپر، وہیں گر گئے، اور جیسے ہی گرے پہلی رکعت میں ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر مغرب کی پہلی رکعت میں ہی انتقال کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، انتقال جیسی کنڈیشن، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے داعی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور میں اللہ کی آواز پر، اس کی دعوت پر میں لبیک نہ کہوں، میں مسجد نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مسجد لے چلو۔ یعنی اس کنڈیشن میں بھی ان کا دماغ اور ان کا ذہن اور ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جن نماز پڑھتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن ہر وقت مسجد کی طرف دماغ لگا رہے، دل لگا رہے، کس کے پاس؟ ایک واقعہ سیر اعلام النبلہ کے اندر درج ہوا ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو تعجب کریں گے۔ اس میں تو عبید اللہ القواریری کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ عبید اللہ القواریری جو ہر وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور جن کی پہلی تکبیر بھی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، بصرہ کے رہنے والے، اور ایک دن ان کے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی خاطر مدارات کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل گیا، یہ جلدی سے اس کو کھلانے میں لگ گئے، اور جب تک مہمان نے کھانا کھایا تو کہا کہ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ عبید اللہ القواریری جیسی مسجد کی طرف نکلے، نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، جب بصرہ کی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں کیا جماعت ختم ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ دوسری مسجد میں گئے، پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ تیسری مسجد میں گئے، پتہ چلا کہ ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ سوچا کہ اب جماعت کہیں نہیں ملے گی، چلو اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب عبید اللہ القواریری جب اپنے گھر پہ آئے تو کہنے لگے، اے میری بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے، تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے، اس لیے میں آج عشاء کی نماز 27 بار پڑھوں گا۔ عبید اللہ القواریری عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ 4 رکعت پڑھ لی، دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی 4 رکعت دوبارہ پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی نماز 4 رکعت تیسری بار پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، اور چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھا، یہ سوچ کر کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا ہوگا۔ 27 بار نہیں، 27
جماعت کے برابر ثواب پانے کے لیے 27 بار پڑھا. وہ 27 عشاء نہیں تھی بلکہ اس نماز کو جماعت کے برابر ثواب مل جائے اس لیے 27 بار پڑھا. جب 27 بار نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بستر پر سونے گئے تو رات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ ہو رہا ہے گھوڑ سواروں کے ساتھ. تمام لوگ اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. میرا گھوڑا سب سے اچھا اور میں سب سے پیچھے. گھوڑے کو ایڑ لگائی. مجھ سے آگے جو گھوڑا دوڑا رہا ہے وہ کہنے لگا اے عبید اللہ تم اپنے گھوڑے کو ایڑ کیوں لگا رہے ہو, تم اپنے گھوڑے کو کیوں مار رہے ہو, تم اپنے گھوڑے کو بار بار کیوں کچوکا دے رہے ہو, تم ہم سے آگے نہیں نکل پاؤ گے. کہنے لگے واہ میرا گھوڑا نیا, میرا گھوڑا جوان, میرا گھوڑا تر و تازہ, پھر ہم تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ پائیں گے, ہم تمہارے ساتھ ضرور صف میں آ ملیں گے, ہم آتے ہیں ابھی. وہ آدمی نے کہا جو ان سے آگے چل رہا تھا اے عبید اللہ تم گھوڑے کو تھکا بھی دو گے تب بھی تم میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتے, میرے ساتھ نہیں آ سکتے, اس لیے کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. یعنی 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کی نمازوں کو وہ مقام اور وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. اس واقعے کو سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف دماغ لگانا اور دل کا اٹکا ہونا یہ عرش کے سائے میں جگہ پانے کا سبب ہے. لہذا ہمیں ہر وقت مسجد کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہونا چاہیے. یہی ایک واقعہ کافی ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. عدل و انصاف کرنے والا پہلا, وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے دوسرا, اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف ہر وقت لگا ہوا ہے تیسرا. چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے, کسی سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے لیے, اس میں اس کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا ہے. آج تو یہی ہے, ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے. میرے بھائیوں آج تک کسی نے کیا اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی؟ آپ اپنے گاؤں میں بہت سے لوگوں سے نہیں بولتے ہو, لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کے گھر سے اونچا اپنا گھر بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ سے قرض لیا تھا 1 مہینے کا وعدہ کر کے, لیکن 2 مہینے ہو گئے ابھی تک آپ کا قرضہ نہیں دیا. آپ اس وجہ سے اس سے دور رہتے ہو, لیکن آپ نے اللہ کے لیے کسی کو چھوڑا ہو ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے اسی شرط پر لڑ رہے تھے کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں, اور دونوں لڑنے لگے. تلوار سے نہیں, ہاتھ پیر سے لڑائی ہو رہی تھی. کبھی علی اوپر یہودی نیچے, کبھی یہودی اوپر علی نیچے. یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی اور آخر میں علی غالب آ گئے اور حضرت علی نے اس یہودی کا گلا پکڑ کے دبانا شروع کر دیا ایسے, اور یہ شرط ہی ہے تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں. جب گلا پکڑ کے اس کا دبانے لگے حضرت علی تو یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا, آ کر کے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پہ. حضرت علی نے اس کا گلا چھوڑ کے ایسے تھوک کو پوچھنے لگے اور پھر غصہ آیا تو اور کس کے اس کا گلا پکڑ کے دبانے لگے. پھر سوچا نہیں اب تو چھوڑ دیا اور کہا بھاگ یہاں سے, ہٹ جاؤ یہاں سے. وہ جانے لگا, جاتے جاتے کہنے لگا اے علی عجیب چیز ہے, شرط تو یہ تھی تو مجھے مار دو میں تمہیں مار دوں, تم تو غالب بھی آ گئے تھے, میرا گلا بھی پکڑ لیا تھا, مارنے ہی والے تھے. جب میں نے تمہارے اوپر تھوکا چہرے پر تو میں نے دیکھا کہ تمہیں اور غصہ آیا. جب اور غصہ آیا تو اس غصے میں تو میں نے سمجھ لیا تو اب میری جان گئی, لیکن جب اور غصہ آیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا. آخر یہ کیا بات رہی؟ تو حضرت علی نے کہا جب تک میں غصے میں تھا میں اللہ کے لیے تھا اور میں تیرا گلا اللہ کے لیے دبا رہا تھا اور اس پر مجھے ثواب کی امید تھی کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے مزید غصہ آیا. وہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا, وہ میرے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے میرے اندر بڑھ گیا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اس لیے میں نے ذاتی بدلہ نہیں لیا, ذاتی انتقام نہیں لیا, پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ اب یہ لڑائی اللہ کے لیے نہ رہی. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, اللہ کے لیے نہیں. آپ نے کسی کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے؟
ہم نے تو بہت سی ایسی بستیوں کو چھوڑ دیا ہے. مولانا صاحب ایسا نہیں بولنا، مولانا صاحب اس کے بارے میں مت بولنا، اس کے بارے میں مت بولنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مت بلانا. میرے بھائیوں، یہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شرائط پر تھوڑی جلسے ہوں گے. ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر خود سمجھتا ہے مریض کا علاج کیسے کرنا چاہیے، اس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے. جب آپ خود ہی دوا دینے لگیں اور آپ خود ہی ہم سے یہ کہیں کہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، تو آپ ہی نہ علاج کر لو نا مریض کا. پھر ہم لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، علماء جتنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پابند مت کرنا. مولانا صاحب یہ بولنا، مولانا صاحب ایسا بولنا. ارے تو اپنے بارے میں بلواتا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میاں بیوی کے حقوق پہ بولنا. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ وہی مار کھاتا ہے اپنی بیوی سے. تو لوگ اس بہانے اپنے بارے میں بلوانا چاہتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو اس میں میری بھی بات آ جائے گی. تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تو 25-26 سال کا عرصہ اس میں گزرا تو بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ کون کس مقصد سے کہتا ہے اور کون کس ارادے سے کہتا ہے. تو رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ 4 چیزیں آپ کے پاس میں نے بتا دی ہیں. اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ. 5واں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. پہلے ایک لفظ پر غور کیجئے. ایسا مرد، ایسا آدمی جس کو کسی عورت نے برے کام کے ارادے سے بلایا ہو، اور وہ عورت بھی بازارو نہیں، سنیے، وہ عورت بھی جسم فروش نہیں، 500 اور 1000 روپے میں اپنا جسم بیچنے والی نہیں. حدیث کے الفاظ پر غور کرو. ذات منصب، بہت شریف گھرانے کی، حسب و نسب والی، عزت دار گھر کی عورت، عزت دار گھر کی عورت، و جمال، اور حسن و جمال کی دیوی، بہت خوبصورت حسین و جمال عورت. طلبتہم راتو یدعتہم راتن ذات منصب و جمال. جس مرد کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے، شریف گھر کی، خاندان کی، بہت ہی زیادہ شرافت چھلک رہی ہے اس کے چہرے پر، ایسی شریف عورت، شریف خاندان کی عورت جس نے اس کو برے کام کے لیے بلایا اور اس آدمی نے ایسی عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا. نہیں، وہ کہہ رہی آؤ میرے پاس، چلو میرے روم میں، چلو میرے کمرے میں، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور ہو جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں. ہم تصور نہیں کر پا رہے ہیں کس عورت کے بارے میں. ارے بازارو عورتوں کا تو میں تصور ہی نہیں کر، آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں. یہ تو روز ایسی عورت کو جو پیسے والی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، یعنی اگر آپ اس کے ارادے کو پورا کر دیں تو وہ آپ کو الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، آپ کو عزت بھی دے رہی ہے، آپ کی بات بھی چھپا رہی ہے، آپ کو اپنے گھر آنے کا موقع بھی دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کے سارے موقع خود عورت دے رہی ہے. آؤ، تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ میرے پاس، میں سنبھال لوں گی، کوئی معاملہ نہیں. اور وہ بہت اونچے گھر کی، ذات منصب، حسب و نسب اونچا، ذات برادری اونچی، کاسٹ اونچی، عزت دار گھر کی، بڑی اونچے گھر کی لڑکی، بڑے گھر اونچی اور خوبصورت بھی بے انتہا، ایسی عورت، اور آپ کے پاس پورا موقع ہے اس کی بات ماننے کا، پورا موقع ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا، پورا اختیار بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ایسے موقع پہ آ جائے، اور ایسے موقع پہ آنے کے بعد آپ کہنے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں اللہ کو جواب دینا ہے. ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے. مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت کفر میں تھے، اسلام لائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں بھیجا.
کیونکہ یہ پہلے چوریاں کیا کرتے تھے اسلام لانے کے سے پہلے. ان کو معلوم تھا کہ چور بیڑیاں کیسے توڑتا ہے, تالے کیسے توڑتا ہے, چوری کیسے کرتا ہے. تو کچھ صحابہ مکے میں کافروں کے پاس قید تھے. اللہ کے نبی نے کہا ان کے گھروں میں نقب لگا کر ہمارے ان مظلوم صحابہ کو جن کو کافروں نے قید کر کے رکھ لیا ہے ان کو چھڑا کے لاؤ. اب تم اسلام لا چکے ہو تو ایک چوری ہمارے لیے کرو. اور وہ چوری کیا ہے؟ تم مسلمان صحابہ کو کافروں کے گھروں سے نقب لگا کر ان کی بیڑیاں توڑ کر ان کو چھڑا کے مدینے میں لاؤ. تو یہ گئے, کئی مرتبہ لا چکے. ایک مرتبہ جب مکے پہنچے تو کسی قیدی کو لانا تھا, کسی قیدی کو چھڑانا تھا کسی گھر میں نقب لگا کر. تو رات کا وقت انہوں نے چنا. جب رات کا وقت آیا میرے بھائیو, ایک پہاڑی کی دیوار سے وہ سٹ کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ تھوڑی سی اور رات ہو جائے تب ہم گھر میں گھسیں. اچانک وہاں سے ایک عورت آتی ہے. اس نے پہاڑی کی دیوار کے اوپر ایک سایہ دیکھا, کالے رنگ کا سایہ دیکھا. وہ سمجھ گئی کہ اس پہاڑی کے آس پاس کوئی آدمی موجود ہے. وہ چونکہ بدچلن عورت تھی جس کا نام عناق تھا, وہ قریب آتی ہے. اور جب پہاڑی کے قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے تو ایک آدمی چھپا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں جب یہ اور قریب گئی تو پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تم تو مرصد ہو. حضرت مرصد نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے ارے تم تو عناق ہو, اتنی رات میں تم یہاں کیا کرنے آئی ہو. اس نے کہا مرصد کیا ہو گیا تمہیں, اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے تم کہاں غائب تھے, میں تمہاری جدائی کے لیے تڑپ گئی, میں کتنی پریشان ہوں, میں نے کتنی تمہیں بار یاد کیا. چلو چلو باقی باتیں کل ہو جائیں گی, آج کی رات فضول باتوں میں مت گزارو, میرا گھر خالی پڑا ہے, آؤ پہلے اپنے گھر چلتے ہیں, پہلے اپنی آرزویں پوری کرتے ہیں, اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ عناق نے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مرصد ابن ابی مرصد سے. اور یہ مرصد خود اس کے عورت سے پہلے تعلقات قائم کر چکے ہیں, زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ زناکاری کر چکے ہیں, اس کی دوستی بھی ان کے ساتھ رہ چکی ہے. لیکن جب عناق ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہے, کہتی ہے جلدی چلو, اس رات کا وقت کہیں گزر نہ جائے, آؤ میرے گھر میں چلو. جیسے ہی عناق نے مرصد ابن ابی مرصد کا ہاتھ پکڑا, حضرت مرصد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا اور کہنے لگا عناق دور ہو جاؤ, اب میں وہ مرصد نہیں رہا جو تم سمجھ رہی ہو, تم میرے ان ہاتھوں کو پکڑ رہی ہو, ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے, یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو ٹچ کر چکے ہیں, اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں. عناق نے کہا تو پھر میں شور کروں گی, تم چوری کرنے آئے ہو, تم ان گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہو. کہا کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو, لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, میں زنا نہیں کر سکتا. چلا دی وہ, چیخ دی وہ عورت عناق. لوگوں ایک آدمی آیا ہے, تمہارے گھروں میں چوری کرنے کے ارادے سے آ گیا ہے, جلدی نکلو, وہ تمہارے گھر میں چوریاں کر ڈالے گا, تمہارے گھروں کو لوٹ لے گا, جلدی نکلو. اس کی آواز سن کر محلے کے لوگ ادھر ادھر سے نکلنا شروع ہوئے. حضرت مرصد ابن ابی مرصد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آتا دیکھ کر میں رات کے اندھیرے میں بھاگا, بہت تیزی کے ساتھ بھاگا اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا. مجھے وہاں سے غار دکھائی دی, نیچے اترا اس پہاڑی کے نیچے اور اس غار کے اندر میں چھپ گیا. ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے تو مجھے دیکھا, لیکن رات کے اندھیرے میں ان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس پہاڑی کے اوپر چڑھا. وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی آ گئے, ڈھونڈتے ہوئے وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی چڑھ گئے اور پھر دائیں بائیں دیکھنے لگے, لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکے, جبکہ اسی پہاڑی کے نیچے گفا تھی جس گفا میں چھپا ہوا تھا. اللہ کی قسم, مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کی قسم ان لوگوں نے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا اور ان کا پیشاب نیچے میرے سر کے اوپر گر رہا تھا, ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا, لیکن میں دائیں بائیں ہلنے کی کوشش نہیں کیا. اگر ہلوں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں. جب ان کو پتا چلا کہ میں نہیں ہوں تو وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور میں تھوڑی دیر کے رکا, اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں غار سے نکلا تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں, عناق بھی جا چکی ہے. تو پھر میں نکلا اور میں نے گھر میں نقب لگایا اور ایک موٹا تازہ تگڑا آدمی میں اس کو چھڑا کے لایا. میں نے اس کو اپنے کاندھے پر سوار کیا, لیکن وہ اتنا بھاری تھا جو مجھے بار بار تھکا دیتا تھا. میں اس کو گھر سے نکالنے میں کامیاب رہا, اور جب میں سنسان
شام جنگل سے نکلا تب آ کر میں نے اس کے پیروں کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں توڑ کر اس کو مکے تک پہنچایا. وہ مکے سے مدینے تک پہنچایا. اب وہ مدینے آ گئے. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مرثد ابن ابی مرثد آئے, کہا اللہ کے رسول میں ان کو لے کر آیا ہوں, نماز کا وقت تھا, نماز ادا کی گئی. اللہ کے نبی نے کہا مرثد مبارک ہو, تم دین کا کتنا اچھا کام کر رہے ہو. حضرت مرثد کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں تم سے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مرثد میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے, بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو. حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے, میں اس جنگل میں گیا, میرے پاس ایک عورت آئی, وہ میری دوست رہ چکی ہے, اس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں میرے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں, اس سے مجھے محبت ہے اور اس کو مجھ سے بھی محبت ہے, بے انتہا محبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس اناق سے میں نکاح کر لوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس عورت سے اناق سے نکاح کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے, اور خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد مرثد ابن ابی مرثد سے کہا اے مرثد, اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ, کوئی زناکار مرد کسی زانیائی سے شادی کرتا ہے یا کسی مشرکہ عورت سے شادی کرتا ہے, اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرتی ہے. اے مرثد تم اسلام لا چکے ہو, تم با ایمان ہو چکے ہو, تم مومن ہو چکے ہو, قرآن کی آیت کی روشنی میں تمہارا نکاح کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے اور مشرکہ عورت سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی اس محبت کو قربان کرنا ہی ہوگا. اور حضرت مرثد مان جاتے ہیں اللہ کے رسول کی بات. ٹھیک ہے, جب قرآن کی آیت ہی نازل ہے اور اس میں منع کر دیا تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا. میرے بھائیوں, اس نے موقع دیا, آؤ گھر میں اکیلا پن ہے, تنہائی ہے, ہم بھی اکیلے ہیں, خوبصورت ہے اناق سب کچھ, لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت مرثد ابن ابی مرثد, نہیں, ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے, اب کوئی حرام چیز میں نہیں چھو سکتا. اے اناق تو جاؤ, میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا, یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ بد چلن اور بدکار عورتوں کے پاس تو آدمی پیسہ دے کر جاتا ہے. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, عورت خود دولت لٹا رہی ہو, عورت خود روم دے رہی ہو, عورت خود تنہائی کا موقع دے رہی ہو, اور ذات و منصب والی ہو, اور جاہو جلال والی بھی ہو, پیسے والی بھی ہو, دولت والی بھی ہو, عزت والی بھی ہو, اور خوبصورت بھی ہو, ایسی عورت کو کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. صفت الصفوہ علامہ ابن القیم الجوزی کی پڑھیں گے تو اس میں ابن سیرین کا بھی ایک واقعہ آپ کو ملے گا. ابن سیرین جو بزازی کا کام کرتے تھے, اور کپڑے کی گٹھری لاد لاد کر کپڑا بیچا کرتے تھے, ان کے علاقے بستی میں, جس بستی میں وہ کپڑا بیچنے جاتے تھے, اسی بستی میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی. میرے الفاظ پر غور کیجئے گا, امیر زادی بیوہ, یعنی پیسہ دولت کی مالک تھی وہ, اور بیوہ تھی, اس کا شوہر مر گیا تھا, اس کی کئی نوکرانیاں تھیں, اس نے اپنی نوکرانیوں کو لگا رکھا تھا, جس خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھو اس کو میرے پاس بھیج دیا کرو, اور وہ ہمارے ساتھ رنگرلیاں اس کے ساتھ بناتی تھی. تو ایک موقع پر اس کی ایک نوکرانی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں, بہت خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, جوان ہیں, اور وہ کپڑا بیچتے ہیں, کہو تو ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں. تو وہ عورت بیوہ کہنے لگی بالکل ان کو لے کر آئیے. اور یہ نوکرانی ان سے کہنے لگی آپ کپڑا بیچ رہے ہیں, کہاں, ارے میری مالکن بہت پیسے والی ہیں, ان کو کئی کپڑے چاہیے, آپ چلیے, وہ بہت نیک ہے, پردہ کرتی ہے, گھر سے باہر نہیں نکلتی, اس لیے آپ کو کپڑا لے کر گھر پہ چلنا پڑے گا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں, نوکرانی گھر کے دروازے کے اندر کر دیتی ہے, خود باہر رہتی ہے, اور یہ اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس بیوہ عورت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا دکھانے لگتے, یہ اتنے کا, یہ اتنے کا, یہ اتنے کا. اب اس کو کپڑا تو خریدنا نہیں تھا, وہ خوبصورتی دیکھ کر مائل, کہنے لگی ارے مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے, جتنا تم کپڑا بیچ رہے ہو میں ساری گٹھری کا پیسہ تم کو دے دوں گی, کپڑا بھی دے دوں گی, پیسہ بھی دے دوں گی, جائی, میں کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلائی. تو کہا پھر کس لیے بلائی ہو, تمہاری نوکرانی نے تو یہی کہا تھا باندھی نے کہ کپڑا خریدیں گے, کہا میں نے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلایا,
کپڑا رکھیے اپنے پاس, کپڑے کا پیسہ بھی میں تم کو دے دوں گی, جتنے کا کپڑا پوری گٹھری میں دے دوں گی تم کو. تو کہا بلایا کس لیے؟ اس نے چھوٹتے ہی جو جملہ کہا وہ جملہ تھا ادنو منی, میرے قریب آئیے, ادھر آئیے, میرے قریب آئیے, مجھ سے ملیے, مجھ سے جمع کیجئے. انہوں نے کپڑے کی گٹھری باندھی اور لگے اب اس کو نصیحت کرنے, ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر, اور لگے اس کو. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, قرآن میں یہ آیا ہے, اور زنا کی مذمت اور زنا کی برائی اور زنا کا عذاب اور زنا سب کچھ, لیکن اس کے اوپر تو بھوت چڑھا تھا, اس کی کھوپڑی پر بھوت چڑھا تھا جوانی کا. کہنے لگی اچھا سب باتیں آپ کی سن لی, ارے ٹھیک ہم توبہ کر لیں گے بعد میں, لیکن ابھی آئی ہے. کہنے لگے یہ تو مانے گی نہیں, ان کی نصیحتیں وہاں کوئی کام ہی نہیں آ رہی, جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہی اپنی جیب میں رکھو, آؤ, ہر بات پہ کہتی ادنو منی, میرے قریب آؤ. انہوں نے کہا اچھا سنو, مجھے بہت تیز لیٹرین لگ رہی ہے. امام ابن سیرین نے فرمایا مجھے بہت تیز قضاء حاجت کی ضرورت ہے, مجھے لیٹرین لگ رہی ہے, آپ مجھے اپنا باتھ روم بتا دیجئے کہاں ہے. اس نے کہا بس اتنی سی بات, چلو میں بتا دیتی ہوں, جلدی سے فارغ ہو کے آئیے, لیکن آئیے ہمارے پاس. ان کو باتھ روم میں یہ چلے گئے. اب یہ دیکھتے رہے کہ باتھ روم میں کتنے دیر بند رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلے تو کچن میں گھس گئے. کچن میں ایک نالی تھی, امام ابن سیرین کی نظر اس نالی میں پڑی جس میں وہ عورت جو برتن دھوتی تھی, وہ سب کیچڑ اور کچڑا اسی نالی میں جمع ہوتا تھا, اور اسی نالی کے ذریعے وہ وہاں سے پانی نکلتا تھا, باہر جاتا تھا. یہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور جو کالی کیچڑ تھی اس نالی میں, اس کو ہاتھ سے لے کر اپنے کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا, اور پھر دوسرا ہاتھ لیا, کیچڑ ادھر ادھر سب جگہ اپنی گندگی سے لت پت کر لیا اپنے آپ کو. اور اس عورت کے پاس گئے, چلو آؤ, چلو کہاں چلنا ہے. اس کو جو بدبو لگی اس نے کہا اے تیرا دماغ خراب ہے, یہ کیا کر کے آگے, ہٹ بھاگ بھاگ بھاگ. انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور دروازے سے جیسی کھلا بھاگے وہاں سے, اور سیدھے اس گاؤں کے کنویں کے پاس آئے. جلدی سے اپنی گٹھری رکھی اور کپڑے اٹھا کے اسی کنویں سے دھوئے, اور کپڑا دھونے کے بعد کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زنا سے بچا لیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرا منہ کالا ہونے سے بچا لیا. وہ تو ہاتھ دھو کر نہیں, ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی تھی. آئے اللہ تیرا رحم و کرم رہا, تو نے میرے دماغ میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس ترکیب سے میں بچ گیا. میرے بھائیوں, اس طریقے سے لوگ اس زناکاری سے بچتے تھے, ورنہ عورتیں تو پورا موقع دیتی تھیں. آؤ, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا موقع نہیں تھا؟ بادشاہ مصر کی بیوی نے پورا موقع دیا تھا, یہ دروازہ بھی بند, وہ دروازہ بھی بند, یہ دروازہ بھی بند. ایک دروازہ نہیں, غلقت الابواب, کئی دروازے تھے, سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی طلق, آئے یوسف آؤ میرے پاس. اور یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو 5 انگلی گھی میں, یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو کتنا قریبی بن کے رہتے. بادشاہ کی بیوی کتنا عزت دیتی, کتنا سمان دیتی, اپنے شوہر سے بھی چھپاتی, عزت بھی دیتی, دولت بھی دیتی, پیسہ بھی دیتی, اور اپنا جسم بھی دینے کے لیے تیار تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچے رہے اور یہی کہتے رہے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ سے ڈرتے رہے اور اس عورت کے قریب نہیں گئے. تو میرے بھائیوں, زنا سے بچنے والوں کے بہت سے واقعات ہیں. تو رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. 5واں وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت, حسین و جمیل, شریف عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. 5واں آدمی. 6واں آدمی کون سا ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 6واں آدمی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی کو چھپا کر چپکے سے صدقہ اور خیرات کیا ہوگا, اور اتنا چپکے سے دیا ہوگا کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی کسی کو خبر نہ ہو, بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, چپکے سے دیا ہو, دائیں ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو بیوی تک کو پتہ نہ چلے, اور بیوی صدقہ کر رہی ہے, کسی غریب کی مدد کر رہی ہے تو شوہر کو بھی پتہ نہ چلے, باپ دے رہا ہے تو بیٹے کو بھی پتہ نہ چلے, اور بیٹا دے رہا ہے تو باپ کو بھی پتہ نہ چلے. یہ ہے چپکے سے دینے کا مطلب. آئے رمضان کے مہینوں میں غریبوں کو ساڑیاں دینے والوں,
रमजान के महीने में गरीबों को कपड़े देने वालों, रमजान के महीने में चादरें देने वालों, सदका और खैरात करने वालों, उस गरीब की मदद करते वक्त वीडियो बनाने वालों, उनके फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालने वालों और ये दिखाने वालों कि मैंने आज इतने गरीबों की मदद की है, तुम अल्लाह के अर्श के साए में जगह नहीं पाओगे, इसलिए कि तुमने अपने सदके और खैरात की नुमाइश की है, तुमने उस गरीब को भी जलील किया है, तुमने उस गरीब को भी रुस्वा किया है। ये कौन सा सदका है कि आप गरीब की मदद कर रहे हैं? और एक बेचारी एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई है, दूध पी रहा है उसका बच्चा, और उसके साथ फोटो, उसको तेल दे रहे हो, चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, शरबत रूह अफ़ज़ा की बोतल दे रहे हो, और उसका फोटो भी खींच के व्हाट्सएप पे डाल रहे हो कि मैंने आज 10 गरीब औरतों की मदद की, आज मैंने 20 गरीब औरतों की मदद की है। तुमने उस औरत को भी जलील कर दिया, जबकि सदका और खैरात का तो ये हुक्म था कि तुम दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, यानी उस औरत की और उस आदमी की भी इज्जत दांव पे न लगे, उसकी भी बेइज्जती ना हो जिसको आप दे रहे हो। तुम्हें नुमाइश की पड़ी हुई है, तुम्हें 100 आदमियों का रोजा इफ्तार कराते हो तो फोटो खींचते हो, ये आज मैंने 100 आदमियों को रोजा इफ्तार कराया है, दुआ करना अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे रोजा इफ्तार को कबूल फरमाए। अब क्या कबूल फरमाएगा अल्लाह? हैं, तूने पहले ही उसकी नुमाइश कर दी है, तेरे अंदर का इखलास पहले मर चुका है। उम्रा करने जा रहा है, एहराम बांधे हुए खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी की, अब उसको फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। अरे बेगैरत, तू जिनसे दुआ करवा रहा है उस जगह पर खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रोया होता तो अल्लाह ने तेरा गुनाह माफ कर दिया होता, तेरी तौबा कबूल कर ली होती। बेगैरत, तो उनसे दुआ करवा रहा है जिनको बेचारों को खुद नहीं मालूम कि हमारी दुआएं अल्लाह क्या कबूल हो रही है नहीं हो रही है, और तू सेल्फी लेके डलवा रहा है। सबसे बड़ा नासूर हमारे जमाने का यह है कि आज मौलवियों की तस्वीरें, आज उलमा की तस्वीरें और उनकी सेल्फियां खींची जाती हैं और इसको बड़ा फख्र के साथ शेयर किया जाता है? अब जिसकी तस्वीर मेरे साथ आ गई, मौलाना जर्जीस से मैं मिल के आया हूं, तो क्या हुआ? तेरा बाप अब जन्नत में चला जाएगा क्या? तू जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक हो जाएगा क्या? मेरे भाइयों, यह जमाने का सबसे बड़ा लमिया है और सबसे बड़ा नासूर है कि आज उलमा की तस्वीरें लेकर उनके कद को इतना बड़ा बना देना कि उनको पीर और वली का दर्जा दे देना और ये समझना कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मेरे भाइयों, इखलास अपने अंदर पैदा कीजिए। तो रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ा, छुपा कर सदका देना। मेरे भाइयों, ये छठी चीज, और 7वीं चीज और सुन लो, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जिसने खामोश अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसके आंखों से आंसू आ गए। जलसों में तो हम जैसे लोग बोलते बोलते रोज आएंगे, लेकिन इसमें रिया तकब्बुर हो सकती है। कोई आदमी मस्जिद में दुआ मांग रहा सबके सामने रो रो के, ये नहीं। आप अकेले घर में जाइए, आपकी बीवी भी सो रही हो, आपके बच्चे भी सो रहे हो, और आप रात में उठिए, वुज़ू बनाइए, 2 रकात 4 रकात 6 रकात अल्लाह जितनी तौफीक दे आप पढ़िए, और उसके बाद में अपने हाथों को उठाइए और मांगिए, पुकारिए और अल्लाह को याद करिए। जहन्नम का तसव्वुर पैदा करिए, अज़ाब कब्र की हौलनाकियों का तसव्वुर पैदा करिए। सोचिए कि रात के अंधेरे में आपके यहाँ तो इतनी लाइट है, तब इतनी रोशनी, जरा उस तरफ नजर डाल के देखो, कहाँ कितना अंधेरा, जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर कब्र का अंधेरा, फिर पटरे और तख्तों का अंधेरा। उस जमीन के अंदर हमें और आपको जाना है। अज़ाब कब्र का तसव्वुर हम करें, कब्र के अज़ाब का तसव्वुर और जहन्नम के अज़ाब का तसव्वुर, और अल्लाह के डर से इस मौके पर जो आंसू हमारी आंख से आएंगे उसमें दिखावा नहीं होगा, उसमें रिया नमूद नहीं होगी, क्योंकि आपकी बीवी को भी पता नहीं है, आपके बच्चों को भी पता नहीं है। अब आपके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं वो हकीकत के आंसू हैं, वो वाकई अल्लाह के से डर के आंसू हैं। इस मौके पर रोइए। और अल्लाह ने कहा, जो तन्हाई में मुझे याद करके रो दिया, रजुलुन ज़कर अल्लाह, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, फ़फ़ाज़त ऐना, और उसकी आंखों से आंसू बह गए, आंखों से आंसू निकल गए, तो इन आंसुओं से हम उसके गुनाहों की स्याही को धुल देंगे और ये शख्स कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह पाएगा। तो अल्लाह को तन्हाई में याद करो, अल्लाह को अकेले में याद करो, अल्लाह को अकेले में पुकारो और उससे जहन्नम के अज़ाब से पनाह
مانگو. جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ گزرے انہوں نے رات کی تنہائیوں میں خدمت خلق کی. حضرت عمر رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے, اور جو بھوکا ہوتا تھا اس کو پہنچاتے تھے, اور پھر دربار خلافت میں آ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے, یقیناً تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چپٹنے والا ہے. یہ اللہ کے عذاب سے رویا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر روتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں سجدے کی جگہ پر ہاتھ مارتی تھی تو آنسوؤں کی وجہ سے سجدے کی زمین تر ہو جایا کرتی تھی, بھیگ جایا کرتی تھی. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. تو یہ تنہائی میں رونے کی عادت ڈالیے. تو یہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے. مجھے 1:30 بجے اپنی تقریر ختم کرنا تھی لیکن 2 بجا دیا ہے میں نے آج, وہ اس لیے کہ مجھے ٹائم پہلے ملنا تھا لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھی وقت دیر سے دیا. تو یہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے. ہمارا دماغ دل مسجدوں کی طرف لگا دے. ہمیں محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو زناکاری و بدکاری سے محفوظ فرما. الہ العالمین صدقہ اور خیرات چپکے سے خفیہ طور پر دینے کی توفیق عطا فرما اور تنہائیوں میں رونے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا